بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں مجید نامی ایک آدمی رہتا تھا۔ مجید کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا عنایا اور اس کی ایک بیوی تھی۔ مجید جوتے بنانے کا کاروبار کرتا تھا۔ مجید گھر میں بیٹھ کر جوتے تیار کرتا اور شہر میں جا کر ان کو بیچتا تھا۔ شہر میں اس کی ایک دکان تھی جہاں پر وہ اپنے بنائے ہوئے جوتے رکھتا۔ اس کے جوتے بہت پیارے ہوتے اور وہ بڑی محنت سے جوتے تیار کرتا۔ لوگ دور دور سے اس کے جوتے خریدنے آتے۔ مجید جب گھر بیٹھ کر جوتے تیار کر رہا ہوتا تو اس کی بیٹی بھی کبھی کبھی اس کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتی اور وہ دیکھتی تھی کہ اس کے ابا کیسے جوتے بناتے ہیں۔ ابا مجھے بھی جوتے بنانا سیکھنے ہیں، مجھے بھی سکھا دو کہ جوتے کیسے بناتے ہیں۔ بیٹا تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، تم نے جوتے بنا کر کیا کرنے ہیں، میں ہوں نا بنانے کے لیے۔ نہیں ابا، مجھے یہ کام بہت آسان لگتا ہے، میں نے جوتے بنانے ہیں۔ نہیں بیٹا، پہلے تم اپنی پڑھائی مکمل کرو اور یہ کام تمہارے لیے نہیں ہے۔ تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو کیونکہ تمہیں ڈاکٹر بننا ہے۔ ہاں ابا وہ تو ہے، لیکن میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی دیکھوں کہ آپ جوتے کیسے بناتے ہو۔ ابا مجھے بھی سکھا دو نا کہ جوتے کیسے بناتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں سکھا دوں گا، فی الحال جا کر جاؤ اپنا سکول کا سبق یاد کرو۔ مجید عنایا کی بات کو ٹال دیتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ تم جا کے سبق یاد کرو، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی بھی جوتے بنانا سیکھے۔ لیکن عنایا کو جوتے بنانے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ عنایا نے بھی جوتے بنانا شروع کر دیے۔ جب مجید گھر نہ ہوتا تو عنایا اپنے ابا کے اوزار پکڑتی اور جوتے بنانا شروع کر دیتی۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ ایک دن مجید شاپ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے اور وہ آدمی مجید کو کہتا ہے، میں نے سنا ہے کہ تم بہت اچھے جوتے بناتے ہو۔ جی صاحب، آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، میرے جوتے بہت مشہور ہیں، مشہور کمپنیاں میرے سے جوتے بنوانے آتی ہیں۔ ہاں بھائی، میں بھی اسی لیے ہی آیا تھا، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہ شاپ والا بڑے اچھے جوتے بناتا ہے اور خود اپنے ہاتھ سے بناتا ہے۔ جی آپ نے بالکل صحیح سنا، مجھے اپنی کمپنی کے لیے جوتے چاہیے اور مجھے جوتے جلد چاہیے۔ میں تمہیں آدھی پیمنٹ کر دیتا ہوں اور آدھی پیمنٹ تب کروں گا جب تم مکمل کام کر کے مجھے دو گے۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ جیسا مناسب سمجھے ویسا کر لیں۔ وہ آدمی مجید کو آدھی پیمنٹ کر دیتا ہے اور اس کو ٹائم بھی بتا دیتا ہے کہ مجھ کو اس دن تک جوتے چاہیے۔ مجید بہت خوش ہوتا ہے اور وہ خوشی دکان بند کر کے گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ جب وہ گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اس کی ٹکر بس سے ہو جاتی ہے۔ بس سے جب اس کی ٹکر ہوتی ہے اور وہ شدید زخمی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی وہیں موت ہو جاتی ہے۔ جب اس کی موت کی خبر اس کی بیوی اور بیٹی عنایا کو ملتی ہے تو وہ رونا دھونا شروع کر دیتی ہیں، کیونکہ ان کی آمدن کا واحد سہارا ہی وہی تھا۔ ان کے لیے تو جیسے زندگی ہی برباد ہو گئی، ان کے لیے وہ دن کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ مجید کے مرنے کے بعد دونوں ماں بیٹی پریشان رہنے لگیں، کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی اتنے پیسے نہیں تھے۔ ایک دن وہی آدمی عنایا کے گھر آتا ہے اور وہ آدمی ان کو کہتا ہے، مجید کو میں نے جوتے بنانے کے لیے آدھی پیمنٹ دی ہوئی تھی اور اب اس کی موت ہو گئی ہے، تو مجھے ایسا کرو آپ لوگ وہ آدھی پیمنٹ واپس کر دو۔ بھائی ہم لوگ کیسے پیسے واپس کریں، ہمارے پاس تو کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، تو ہم تمہارے پیسے کیسے واپس کریں گے؟ میں نہیں جانتا، جیسے بھی ہے مجھے میرے پیسے واپس کرو۔
وہ آدمی نہیں مانتا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے پیسے ہر حال میں چاہیے۔ ادھر انایا کے دل میں ایک خیال آتا ہے۔ وہ اس آدمی کو کہتی ہے، انکل جو آرڈر میرے ابا نے لیا ہوا تھا اگر وہ ہم آپ کو مکمل کر دیں تو کیا یہ صحیح نہیں؟ ہاں اگر ایسا ممکن ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ٹھیک ہے انکل، مجھے کچھ دن دے دیں اور میں آپ کو آپ کا آرڈر مکمل کر دوں گی۔ یوں انایا اس آدمی کو کہتی ہے کہ میں آپ کو وہ جوتے بنا کر دوں گی۔ اس طرح وہ آدمی مان جاتا ہے اور وہ وقت پر بنانے کا کہہ کر واپس چلا جاتا ہے۔ بیٹی تم کیسے جوتے بناؤ گی؟ تم کو کون سا جوتے بنانا آتے ہیں؟ ماں مجھے جوتے بنانا آتے ہیں۔ جب ابا جوتے بناتے تھے تو میں دیکھتی تھی کہ وہ کیسے جوتے بناتے ہیں اور میں نے ان کو دیکھ دیکھ کر سیکھ لیا ہے۔ نہیں بیٹا، ایسے تمہاری پڑھائی کا خرچ ہوگا۔ نہیں ماں، میں آج سے جوتے بنایا کروں گی، میں نے آج سے پڑھائی چھوڑ دی ہے۔ وہ اپنی ماں کو بڑی مشکل سے مناتی ہے کہ میں بہت اچھے جوتے بنا لیتی ہوں اور آج سے ہم جوتے بنا کر بیچا کریں گے۔ لیکن بیٹا ہم پیسے کہاں سے لائیں گے؟ کاروبار شروع کرنے کے لیے تو پہلے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں گاؤں کے سیٹھ کے پاس جاتی ہوں اور اسے کہتی ہوں کہ ہمیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اور پھر ہم اس کو وہ پیسے واپس کر دیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہیں مناسب لگے تم ایسا کر لو۔ انایا یہ کہہ کر گاؤں کے سیٹھ کے پاس جاتی ہے اور اس کو پیسوں کے لیے کہتی ہے، لیکن سیٹھ پیسے دینے سے انکار کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تم کو دوں، کیونکہ سیٹھ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے پیسے واپس نہیں کر سکیں گی، تو وہ کچھ بھی نہیں ان کو دیتا۔ انایا واپس آ جاتی ہے اور جب وہ راستے میں آتی ہے تو وہ بہت پریشان ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے اب میں کیا کروں گی، اب پیسے کہاں سے لوں گی اور جوتے بھی کیسے بناؤں گی؟ میں نے تو اس آدمی سے حامی بھی بھر لی ہے۔ انایا بہت پریشان ہوتی ہے اور اسے پریشانی کے عالم میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ وہاں ایک بوڑھی عورت آتی ہے۔ وہ انایا کو کہتی ہے، بیٹی تم پریشان کیوں ہو؟ کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں ہے، میں ویسے ہی یہاں بیٹھی ہوئی ہوں۔ نہیں بیٹا، کوئی تو بات ہے۔ بیٹا میری بات سنو، میں کوئی عام عورت نہیں، میں ایک پری ہوں اور میری ایسی حالت ایک جن نے بنائی ہے۔ اس نے مجھ سے میری تمام طاقتیں چھین لی ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ تمہیں ایسا کرنا ہوگا کہ تمہیں بادلوں میں جانا ہوگا، وہاں پہ تم کو جوتوں کا گھر ملے گا اور تم اس کے اندر سے جا کر ایک پھول لے کر آؤ گی، اور اگر تم اس پھول کو کامیابی سے زمین پر لے آؤ گی تو میری تمام طاقتیں واپس آ جائیں گی۔ ایسا کام صرف ایک انسان ہی کر سکتا ہے اور میں نے تمہیں دیکھا ہے، تم کافی نیک دل لگتی ہو۔ جی آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں آسمان پر بادلوں میں کیسے پہنچوں گی؟ وہ تم پریشان مت ہو، وہ میں تمہیں پہنچا دوں گی اور تم گھبرانا نہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے وہاں سے پھول لے کر آتی ہوں۔ یوں وہ عورت ایک راستہ بناتی ہے جو کہ آسمان میں بادلوں کی طرف جاتا ہے۔ عورت انایا کو کہتی ہے کہ تم اس راستے پر چل کر وہاں تک پہنچ جاؤ گی اور اگر تم ثابت قدم رہی تو تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گی، اگر تم گھبرا گئی تو تم واپس ایسے ہی آ جاؤ گی۔ یوں پری انایا کو سمجھاتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ اب تم جا سکتی ہو۔ انایا ان سیڑھیوں کے راستے سے چلتے ہوئے بادلوں کے درمیان پہنچ جاتی ہے اور وہ وہاں جا کر دیکھتی ہے، واقعی وہاں جوتے کا گھر ہوتا ہے۔ جب انایا اندر جانے لگتی ہے تو وہاں ایک جن آ جاتا ہے اور جن اس کو ڈراتا ہے، لیکن انایا کو بات یاد آ جاتی ہے اس عورت کی کہ اگر تم گھبرا گئی تو اچھی بات نہیں، تم ثابت قدم رہنا۔ انایا اس جن سے ڈرتی نہیں، جن اس کو بہت ڈرانے کی کوشش کرتا ہے،
لیکن انایا ثابت قدم رہتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جن غائب ہو جاتا ہے۔ انایا اس جادو کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے اور وہاں وہ دیکھتی ہے واقعی وہاں ایک پھول پڑا ہوتا ہے۔ وہ جلدی سے اس پھول کو پکڑتی ہے اور واپس اسی راستے سے زمین کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے۔ انایا پھول لے کر واپس آ جاتی ہے۔ اس پھول کو دیکھ کر وہ عورت بہت خوش ہوتی ہے۔ تم واقعی بہت بہادر ہو، تم پھول لے آئی۔ انایا وہ پھول اس عورت کو دیتی ہے۔ اس پھول کو پکڑنے کے بعد وہ عورت ایک پری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے میری طاقتیں واپس لائی ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تم پریشان کیوں بیٹھی ہوئی تھی؟ انایا ساری بات اس کو بتاتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، تم پریشان نہیں ہو۔ یہ کہہ کر وہ پری اپنے سونے کی چھڑی سے انایا کے سامنے ہیرے جواہرات اور سونا رکھتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم کو جس چیز کی ضرورت ہو تم اٹھا کر لے جاؤ، اور وہاں خوبصورت جوتے بھی ہوتے ہیں، یہ تم جوتے بھی لے جاؤ اور اس آدمی کو یہ جوتے دے دینا۔ اور وہ پری کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ پری اس کو کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے آج میری جان بچی ہے اور تمہیں زندگی میں کبھی بھی ضرورت محسوس ہو میرا نام لینا، میں حاضر ہو جاؤں گی۔ انایا اس کو کہتی ہے ٹھیک ہے۔ انایا تمام چیزوں کے ساتھ گھر آتی ہے اور اپنی ماں کو سارا کچھ بتاتی ہے۔ اس کے بعد انایا اپنی ماں کے ساتھ ہنسی خوشی والی زندگی گزارنے لگتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے، لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔